دیکھیں ہدایت پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ ایسے کتنے قومیں گزری ہیں کہ جن کے پاس ایمان تھا لیکن ہدایت پہ قائم نہیں رہے، اور یہ ہر نبی کے دور میں ہوا، ہر نبی کے دور میں ایسا ہوا کہ ایمان والے تھے ہدایت پہ قائم نہ رہے۔ اب یہاں سے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اور اے محبوب یاد کرو کہ جب ہم نے بنی آدم کو آدم کی پیٹھ سے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان پہ گواہ کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی اولاد آدم کی تخلیق ہم سے پہلے ایک بار ہو چکی، میں آپ کو بتا دوں۔ صبح قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے یہ تخلیق دوسری مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم سارے لوگ پیدا ہو چکے ہیں عالم ارواح میں، جیسے یہ دنیا ہے، ایک عالم ارواح ہے، ایک وہ دنیا ہے۔ تو جو مخلوق اس ٹائم موجود ہے اور جو قیامت تک ہوگی یہ ایک بار پہلے پیدا ہو چکی ہے عالم ارواح میں۔ نہیں فرمایا اللہ نے کہ ہم نے بنی آدم کو آدم کی پشت سے نکالا اور ان کو ان پہ گواہ کیا، پھر فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ پشت سے نکالنا اور گواہ کرنا اور یہ کہنا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو یہ جبھی تو ممکن ہے جب کوئی سامنے بیٹھا ہو، میں آپ سے کہوں کیا میں آپ کا امام نہیں ہوں، تو یہ بات سچی ہے مطلب۔ تو قالو بلا، سب کے سب بولے، شہدنا، سب بولے ہاں تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پہ گواہ بھی ہیں۔ ان تقول یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ ہمیں خبر نہیں تھی، یعنی پہلے یہ عہد و پیمان لے لیا، سب کچھ عالم ارواح میں پیدائش کی، سب کو سامنے بٹھایا، نبی رسول صحابہ اولیاء گناہگار نیک سارے لوگ وہاں موجود تھے، سب سے ایک وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ مولا تو ہمارا رب ہے۔ مانتے ہو رب کے؟ ہاں۔ تو پھر کیا میری عبادت نہیں کرو گے؟ تو کہا کہ مولا تیری ہی عبادت کریں گے۔ پھر اس پہ گواہ بنایا کہ تم گواہ بھی ہو، دھیان رکھنا اس پہ کیا ہو، گواہ بھی ہو، تاکہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مولا تو نے ہم سے وعدہ نہیں لیا تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ حجت قائم کی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ کہو کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم تو اس کی بعد والی اولاد ہیں، یہ بھی نہیں چلے گا۔ افا تہلکونا بما فعل المبطلون، تو کیا تو ہمیں ہلاک فرمائے گا اس کے سبب جو باطل قوم نے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طریقے سے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں مختلف طریقوں سے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ یہ بھاشا نہ سمجھے تو یہ بھاشا سمجھ لے، یہ طریقہ نہیں آئے تو یہ طریقہ سمجھ لے۔ یعنی اللہ نے جس طریقے سے قوم کو ہینڈل کیا، جو سمجھایا ہے، جو رہنمائی فرمائی ہے، ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ بے شمار طریقے سے اللہ نے اس قوم کو سمجھایا، تاکہ وہ یہ نہ کہے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور محبوب اس قوم کے ان کی حالت، ان کی احوال سناؤ جیسے کہ ہم نے اپنی نشانیاں دی ہیں انہیں بتاؤ ساری باتیں۔ تو وہ اس سے صاف نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو وہ گمراہ قوم میں سے ہو گیا، پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ دراصل تفاسیر میں اس کا واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے، بلعم باعور نام کی ایک قوم ہے، یہ بہت بڑا آدمی تھا اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ بلعم باعور، اس کی قوم اس کے پاس آئی، کب؟ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے ملک شام میں اترے جبارین سے لڑنے کے لیے،
اور جب اس کی قوم کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ اور اپنی قوم کے ساتھ ملک شام میں آئے ہیں اور قوم جبارین سے جہاد ہوگا، تو یہ ان کے پاس آئے، بلم باور کے پاس ان کی قوم آئی، کہا آپ کے پاس اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم یہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے، یہ جس کے پاس ہو پھر ساری خدائی اس کے پاس ہے۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے جس بندے کے پاس ہو وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما لے گا۔ بہت سارے صحابہ کے پاس تھا، اولیاء کاملین کے پاس، نبی تو جانتے ہیں سب کچھ۔ تو اس کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم ملک شام میں آ چکی ہم سے لڑنے کے لیے؟ اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ تو بہت جلالی ہیں، بڑے غصے کے تیز ہیں، اور ان کی قوم کی تعداد بھی بہت سخت ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے تجھے اسم اعظم دیا، تو ان کے لیے دعائے ہلاکت کر دے، اور نہیں کرے گا تو یہ تجھے بھی اور ہمیں بھی ہماری زمین سے نکالیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو بلعم باور نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے خلاف تو کچھ چل ہی نہیں سکتا، لیکن کہتے نہیں ہیں نا، بار بار اصرار کرنا، منع کر دیا، لیکن جب لالچ مال کا آیا نا، پیسے کا، بلو شین لرفعنا بها ولکنہ فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا۔ قرآن نے فرمایا تو ہدایت پہ قائم رہنا ایسا ہے جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ لینا، میں آپ کو بتا دوں اس دور کے اندر بھی آپ سمجھ لیں، اس نے منع کر دیا کہ نہیں، میں قومی موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور میں نے ایسا کر دیا تو میری دنیا بھی برباد اور میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لیکن یہ قوم نہیں مانی، پیچھا کرتی رہی، اصرار کرتی رہی، جد و جہد کرتی رہی، نہیں مانی۔ پھر ساز و سامان، تحفے، تحائف، پیسے، نذرانے پیش کیے۔ اس کا طریقہ یہ تھا، یہ دعا مانگتا، اللہ اسے خواب میں بتا دیتا۔ اب اس نے دعا کی، خواب آیا اسے کہ تو میرے نبی کے خلاف دعا مت کرنا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے مجھ سے منع فرمایا ہے کہ میں بد دعا کروں موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے خلاف۔ یہ پھر نہیں مانے، پھر تھوڑے سے اور تحفے اور بڑھا دیے۔ پھر رشوت جو چیز ہے آج ہی نہیں ہے، کوئی سوچے کہ اس زمانے کے اندر، وہ تو پہلے سے چلی آ رہی رشوت، یہ تحفے تحائف، جب تھوڑا نذرانہ اور بڑھا تو یہ پگھل گیا۔ پھر اس نے دعا کی اور خواب میں دیکھا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ اپنی قوم سے کہا کہ بھائی میں بد دعا نہیں کر رہا، کوئی جواب نہیں ملا۔ تو قوم نے کہا اللہ کو اگر یہ منظور ہوتا تو پہلے کی طرح پھر بتا دیتا کہ بد دعا مت کرنا، یعنی اللہ کو بھی یہی منظور ہے کہ بد دعا کر دو۔ اب پھر بھی منع کرا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، پھر تھوڑے سے تحفے اور بڑھا دیے۔ پھر یہ گمراہ ہو گیا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کی، تو جب یہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرتا تو اس کی زبان پہ اس کی خود کی قوم کا نام آ جاتا، اور جب اپنی قوم کے لیے دعا کرتا اچھی والی تو حضرت موسیٰ کا نام آتا۔ تو اس کی قوم نے کہا بھائی تجھے ہو کیا گیا ہے، بد دعا کرتا ہمارے خلاف اور دعا کرتا ان کے ساتھ۔ تو کہا کہ یہ زبان میرے اختیار میں نہیں ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اور ان کی قوم کے ساتھ بد دعا کروں، دعائے ہلاکت کر دوں، لیکن جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو بجائے ان کے اپنی قوم کا نام آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور محبوب اس قوم کو ان کے احوال بتائیے جیسے کہ ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دی ہیں۔ فَانسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ اس سے صاف نکل گیا، وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، تو گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تو اس کو اٹھا لیتے اپنی آیتوں کے سبب، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، بلکہ یہ تو زمین میں اڑ گیا، اور وَاتَّبَعَ أَهْوَاهُ، اس نے اپنی نفس کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جب اس کو مارا جائے تو زبان باہر نکالے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ، اور چھوڑا جائے تب بھی زبان باہر نکالے، أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْحَسْ ذَلِكَ مَثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو اس قوم کی مثال ایسی ہے جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک بات سوچی جاتی ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بات پیدا ہوتی ہے ذہن کے اندر، انسان جتنی محنت اپنی کمائی یا اپنے بچوں کے یا اپنے مکان کے ساتھ کرتا ہے، اگر کاش کہ یہ صرف اونلی 1 گھنٹہ محنت کر لے اسلام حاصل کرنے کے لیے،
عوام کی بات کر رہا ہوں میں، خواص کی بات نہیں کر رہا، عالم کی نہیں، عوام، صرف جو عوام ہے رعایا، یہ صرف 1 گھنٹہ محنت کر لے 24 گھنٹے میں، 23 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، آپ 5 سے 6 گھنٹے سو سکتے ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے سو لیں، 7 گھنٹے سو لیں، آپ 15 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، آپ 15 گھنٹے میں اپنا بزنس کتنا کر لیں، صرف 1 گھنٹہ اسلام کے لیے دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ پھر جاہل نہ رہے گا، پھر کوئی بچہ نہیں رہے گا، نہ کوئی آدمی رہے۔ لیکن یہ بات کسی انسان کے بھیجے میں آتی نہیں ہے، یہ بات کسی کے بھیجے میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نا اپنے مولا سے کہ میرے مولا اس قوم کو میں نہیں سمجھ پاتا، یہ تو کچھ وقت سیدھا چلتی ہے پھر کیا ہو جاتی ہے، ٹیڑھا ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ نے کہا۔ اور یہ میں بتا دوں یہ بہت خطرناک ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ایک چور تھا نا، ایک چور تھا، اس نے توبہ کری اپنے گناہوں سے، اور چور کیسا تھا نا، لوگوں کے کفن چراتا تھا، مطلب ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا، اسے اللہ نے ہدایت دی، کہا کہ آپ مجھے توبہ کرا دیں، میں نے ایسے گناہ کرے ہیں کہ شاید اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے۔ توبہ کرائی۔ اللہ کے ولی نے پوچھا تو یہ بتا، سچ بتا، کب سے کفن چور ہے، کب سے قبروں کے اندر جا کے کفن چراتا ہے؟ کہا مجھے ایک زمانہ گزر گیا کفن چوری کرتے کرتے۔ سچ بتا کتنے کے چہرے کعبے کی طرف تجھے ملے؟ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں دفنانے کے بعد بھئی چہرہ کعبے کی طرف کر دو، حیات میں کبھی چہرہ نہیں کرا کعبے کی طرف، نماز میں مرنے کے بعد رسم بلالی کری ہم نے، رسم نوادی، چہرہ کر دو کعبے کی طرف، امام سے کہہ دی دعا پڑھ دو مٹی پہ ڈالنے والی، امام نے دعا پڑھ دی۔ پوچھا یہ بتا کب سے؟ تو کہا ایک لمبا زمانہ ہو گیا میں چوری کرتے کرتے، سچ بتا کتنوں کے چہرے کعبے کی طرف تھے؟ اس نے کہا میں نے ہزاروں کی تعداد میں کفن چرائے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں 1-2 بندے ملے تھے کہ جن کا چہرہ کعبے کی طرف، تو بلکہ سب کا چہرہ پھر ہوا تھا کعبے سے۔